یہ ماں کی عزیزو، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں ہم سب کہ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، ضمیر کو اطمینان، روح کو سکون ملتا ہے۔ وقت گزر جائے گا، وقت گزر گیا، کیسا کیسا دور آیا اس ذکر کو روکنے کے لیے۔ میں بھی شاہ صاحب پرانے واقعات سنا رہے تھے کہ کیا کچھ نہیں ہوا 92 میں، 94 میں، 96 میں، 2015 تک اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا، مگر وقت گزر گیا یا نہیں؟ جی، وہ کہیں چھپے بیٹھے ہوں گے، ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیچھے جو طاقت ہے وہ ذکر اہل بیت کی طاقت۔ ہماری سب سے بڑی جو عزت ہے وہ یہ کہ ہم مظلوم کے حمایتی ہیں، اور جو مظلوم کا حمایتی ہوتا ہے اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ ظالم کے حمایتی منہ چھپا لیتے ہیں، مگر مظلوم کا حمایتی منہ چھپاتا نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہوتا، وہ تنہا بھی ہو جائے تو لشکر بن جاتا ہے۔ یہ اس ذکر کی برکت ہے۔ اور میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہ جگہ، یہ مجلس، یہ فرش اعضا اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والوں کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں آ کر جانے والا وہ دیکھنے لگتا ہے جو ہوتا ہے، حقیقت بین ہو جاتا ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا۔ میں ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ آگے سانپ بیٹھا ہے، میں آگے جاؤں یا نہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ کے تبصرے شروع کر دیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقلمندی کا ثبوت دوں۔ ہاں، بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا۔ تو ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، حقائق جب روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اسے خوب جانتے تھے۔ یہ پیغام ہے کہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، دید بدلو، اپنی سوچ تبدیل کرو۔ جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس اہل بیت کی محبت ہو، جن کے پاس اللہ سے مانگنے کے لیے مسلح ہو اور مولانا عباس سے توسل کرنے کے لیے علم ہو، ان کا انداز، ان کی روش، ان کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم سب اثر پذیر بھی ہیں، اثر گزار بھی ہیں۔ جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس کا اثر لیتے ہیں، جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس کا اثر چھوڑتے ہیں، دوسرے پہ اثر ڈالتے ہیں۔ ہم سب فطری طور پر کسی چیز میں اثر گزار ہیں، کسی چیز میں اثر پذیر ہیں، ایسا ہی ہے، یہ کیفیت ہماری ہے۔ ہمارے بچے جو باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ جب 2 سال بعد آتے ہیں تو پنجابی اور اردو بھی توتلے ہو کے بولتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہو گیا تمہارے لہجے کو؟ وہ انگریزی بولتا ہوں نا۔ تو جہاں تم جو پنجابی بول رہے تھے 25 سال تک، وہ انگریزوں کو سکھا کر آئے پنجابی، انگریزوں کو سکھا کے آئے اردو، ان سے سیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ان کا اثر لے رہے ہیں۔ اگر اپنی زبان پر اعتبار ہوتا تو پھر ان کو سکھا کے آتے۔ جی زیادہ دور نہیں ہے علامہ اقبال کا شہر سے آلکوٹ۔ جی علامہ اقبال جب یورپ پڑھنے گئے، جرمنی میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹریٹ کی سند لی، تو علامہ اقبال نے جا کر کہا کہ میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا۔ ایسا مضبوط شاگرد جس نے وہاں کی زبان ہی بدلوا دی۔ وہاں علامہ اقبال کی وجہ سے جرمن زبان کی جگہ یونیورسٹی کی زبان انگریزی ہو گئی۔
اور ایسا پڑھ کر آیا کہ ان کے نام کا وہاں پر روڈ بنا دیا گیا، ان کا گھر اب تک محفوظ ہے۔ مجھے شوق تھا کہ جب میں یورپ جاؤں تو میں آیت اللہ خمینی جہاں پیرس میں رہے جلا وطن، میں ان کا گھر بھی دیکھ کر آؤں، اور علامہ اقبال جہاں رہے پڑھنے کے لیے میں ان کا گھر بھی دیکھ کر آؤں۔ تو الحمدللہ میں دونوں گھروں پر گیا جی، ایک ہمارے وطن کی شان، ایک عالم تشیع کی شان۔ تو علامہ اقبال کے نام کا وہاں روڈ ہے، وہ دریائے نیکر کے کنارے بیٹھ کے جو انہوں نے جاوید نامہ لکھا، وہاں بیٹھ کر ہم نے ان کے کلام پر مشتمل غزلیہ محفل بھی رکھی، ہلکے پھلکی تک بندی کرنا مجھے بھی آتی ہے۔ تو وہاں ہم نے تھوڑے شعر و شاعری سنائی، ایک دوسرے 4-5 شاعر تھے۔ تو علامہ اقبال جب وہاں سے واپس آئے تو انہیں تو اسی رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے تھا نا جی، انگریزوں سے متاثر ہو کر آتے ہو نا، مگر اقبال کیوں متاثر ہوں؟ کمزور ہیں، کچھ کم ہے، ہمارے پاس کوئی کم چیز ہے جو ان کے پاس وہ زیادہ ہے۔ علامہ اقبال جب واپس آئے تو نہ صرف یہ کہ واپس آنے کے بعد وہ ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے، بلکہ اور انقلابی ہو گئے، اور بر صغیر کے مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنے لگے، مسلمانوں کی بیداری کی بات کرنے لگے، مسلمانوں کی ہمت کی بات کرنے لگے، اپنی حیثیت رفتہ کی بحالی کی بات کرنے لگے، اور زیادہ انقلابی ہو گئے۔ اس کی علت بتائی ہے علامہ اقبال نے۔ میں نے لمبی تمہید لے لی، مگر آپ کو مزہ نہ آتا اگر میں یہ تمہید نہ مانتا، یعنی ذوقی لطف نہ آتا اگر یہ تمہید نہ مانتا۔ اقبال نے واپس آ کر زیادہ بہتر انداز سے اپنے وطن اور اپنے علاقے کی خدمت کی، جس کی علت اقبال بیان کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہ گئیں، میری آنکھیں چندھیائی کے نہیں رہ گئیں، وہاں جا کر صاحب اتنی بڑی چیزیں ایسی چیزیں کچھ نہیں ہوا مجھے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میری آنکھ میں مدینے کا اور نجف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے۔ جس کے پاس محمد مصطفیٰ ہو، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جس کے پاس حیدر کرار کی محبت ہو، جن کے پاس اہل بیت کی مودت ہو، وہ کسی اور سے، کسی لیڈی سے اور کسی مسٹر سے کیسے متاثر ہوں گے؟ وہ کسی سے کیا متاثر ہوں گے کہ جن کے پاس اہل بیت کی محبت ہو؟ مجھے اور آپ کو اعزاز حاصل ہے عزیزوں کہ ہم اس دروازے کے مرید ہیں۔ یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سب کے ذہن میں علی مختلف ہیں، ہر ایک کی معرفت کے مطابق اس کے ذہن میں علی ہے۔ میں ان جوانوں سے پیار سے بات کر رہا ہوں، محبت سے، اپنائیت سے بات کر رہا ہوں۔ تم جیسا مولا علی کو مانتے ہو، خواہش مت کرو کہ دوسرا بھی ویسا ہی مانے، ضروری نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی معلومات کے مطابق علی کو مانتا ہے، ہر شخص اپنی معرفت کے مطابق علی مولا کو مانتا ہے۔ الجھو نہیں، لڑو نہیں آپس میں، کسی سے کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ سنی جوانوں کو ایک نصیحت کروں گا، شیعوں کی مسجد میں آ کر، شیعہ منتظمہ مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو۔ شیعوں کی مسجد نہیں ہے، شیعہ انتظامیہ ضرور ہے، مسجد شیعوں کی نہیں ہے۔ شیعوں کی مسجد میں آ کے نماز پڑھو کرو، ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، جگہ جگہ ہمیں ہاتھ باندھے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس سنی سے اس لیے پیار ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اس لیے پیار ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر لاکھوں شیعوں میں ہی بتاتا ہے خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے ہماری کہ کوئی ہم سے ڈرتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑی طاقت ہے کسی قوم کی کہ اس قوم سے کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ ان سے لوگ ڈرتے ہیں، ہنر یہ ہے کہ ان سے کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی تربیت ہے اس عزاداری کی وجہ سے، اس عزاخانے کی وجہ سے ہماری، کہ ہم سے لوگ محفوظ ہیں، ہم سے لوگ گھبراتے نہیں ہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ دوسرا پیغام وہ سنی ہاتھ باندھ کر یہ دیتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔
مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی مجھے اس شیعہ سے نفرت ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے افسران، ہمارے زمینداران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے ڈائریکٹرز، ہمارے سیکٹریز جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ بھائی تو تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، تمہارے تو ابا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، تم نے ہاتھ کیوں باندھ لیا؟ میں نے ایک آدمی سے، ایک افسر سے، ملک کی سطح کے سیکٹری تھے وہ ایک وزارت میں، مجھے بتایا یہ ایسا کرتے ہیں، اور تصویر بھی دیکھ لی میں نے ایک دفعہ، اور میں تو ان کے ابا دادا کو جانتا تھا۔ میں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو خاندانی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ کہنے لگے کیا کریں، وہ جس جگہ کی آپ نے تصویر دیکھی دائیں بائیں مرہب کھڑے تھے۔ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے دائیں بائیں مرہب کھڑے تھے، تو میں نے کہا آپ کو دائیں بائیں مرہب نظر آ گئے، دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں آیا؟ ہمت کرو بھائی، شرمندہ ہو، میں ان سے بات کر رہا ہوں، پشیمان ہو، علی کو مانتے ہو، سینہ ٹھوک کے کہو علی والا ہوں۔ اگر ہمارے حیثیت والے لوگوں نے ہمت نہ چھوڑی ہوتی تو اتنا بھی نقصان نہ ہوتا جتنا نقصان ہمارا ہو گیا۔ ہمت کریں، حوصلہ کریں، میں انہی سے بات کر رہا ہوں جو ہمت میں کمزوری دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نوکری چلی جائے گی بھائی، مگر مولا علی کی محبت رہے گی۔ یہ بیج اتر جائے گا، یہ ٹائی وائی اتر جائے گی، یہ کرسی چھن جائے گی، ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہی جو تمہارے ماتحت ہو کر کام کر رہے تھے وہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دیں گے، مگر کون سی چیز باقی رہے گی؟ سینے پہ داغ ماتم، ذہن پر مولا علی کی ولایت کی حکومت، دل و دماغ میں اہل بیت کی تعظیم۔ بہت زمانہ خراب آتا جا رہا ہے عزیزو، دور بہت بدلتا جا رہا ہے، جیسے جیسے پیسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ایسے ایسے فرش بچھانے کی عادت ختم ہو رہی ہے، جیسے جیسے گریڈ بڑھا یہ حلقے سے نکل کر سائیڈ میں کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ ماتم کر رہے ہیں۔ پہلے ہی میں حلقے میں لگ کے ماتم کرتے تھے، اب یہ بڑے آدمی ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا ہے، لہٰذا یہ علیحدہ کھڑے ہو کے ہلکے ہلکے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، جی ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ پیسہ زیادہ، کیا ہو گیا؟ گریڈ بڑھ گیا، کیا ہو گیا؟ افسر ہو گئے۔ کس نے بنایا تمہیں افسر؟ کس نے تمہیں یہ عزت عطا کی ہے؟ جی نوکروں سے کام کروایا جا رہا ہے، فرش بھی نوکر بچھائیں گے، نیاز بھی نوکر بنائیں گے، نیاز بھی نوکر تقسیم کریں گے، خود کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے، آرڈر چلا رہے ہوں گے۔ نوکر تو بڑا سیانہ ہے، تم سے تنخواہ بھی لے گا، مولا سے شاباش بھی۔ ہمارا کردار کہاں ہے؟ ہم موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس دروازے پر جتنی عاجزی بڑھے گی اتنا قمبر بھی علیہ السلام ہو جائے گا۔ جی اس دروازے پہ عاجزی بڑھنے سے حور بھی علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ فقیر بننا ہے آ کر، مولا کی بارگاہ ہے، مولا کی درگاہ ہے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو دھتکارنا نہیں ہے۔ کیا معلوم یہ مولا حسین نے کربلا سے بھیجا ہو کہ جاؤ منڈی بہاؤدین میں آج مجلس فلاں جگہ جو ہو رہی ہے وہاں جا کر ہمارے چاہنے والوں کو ہماری طرف سے سلام کہہ کے آ جاؤ، اور ہم تو کیونکہ جانتے نہیں تھے نا تو ہم نے تو دھکا دے دیا۔ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن دور ہے۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہاں بیٹھنے والوں کو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بیویوں سے، بہنوں سے بھی کہوں گا، خبردار کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، کسی کا انگوٹھا نہ چھل جائے۔ کیا معلوم ان بیویوں میں ایک ماں بھی آئی ہوئی ہو، اس غریب کربلا کی ماں، اس امیر کربلا کی ماں۔ اور میری بہنوں، اس ماں کے ساتھ ایک 4 سالہ پوتی بھی آتی ہے، اور جب وہ گریہ مجلس بلند ہونے لگتا ہے، رونے والوں کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہے، تو وہ پوتی دادی سے کہتی ہے، دادی یہ لوگ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟
تو دادی جواب دیتی ہیں یہ تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں۔ تو وہ حسرت بھری آواز میں کہتی ہیں کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا یوں نہ مارا جاتا۔ علم مجلس نے لکھا ہے کہ جب جناب زہرا مجلس میں آتی ہیں نا تو فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، خرقہ ایک کپڑا ہوتا ہے، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے۔ تصم دموع الباکین، بی بی رونے والوں کے آنسوؤں کو اس میں خشک کرتی ہیں، اس میں جمع کرتی ہیں۔ سمجھنے کے لیے شاید مرنا پڑے گا جی، اگر میں اپنی حیثیت سمجھ لوں نا، یعنی ہم عزادار اپنی کیفیت اور حیثیت کو سمجھ لیں تو بہت بڑا موقع ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اسی فرش عزا سے ولایتیں لوگ حاصل کرتے ہیں، ولی بنتے ہیں اسی فرش عزا سے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اور امام حسین تو کسی کا رکھتے ہی نہیں ہیں، بہت واقعات ہیں۔ جو ایک ماچس کی تیلی نیاز پکانے کے لیے چولہے کے نیچے لکڑی جلانے کے لیے ماچس کی تیلی جلائی اور پھر وہ روشن ہوئی آگ اور پھر دیگ نیاز کی پک گئی، وہ تیلی جلانے والے کو بھی حسین دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ذوق اور ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے بھی کہوں گا، خبردار مجلس میں آنے والے کو، آیت اللہ وحید خراسانی کا تو بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی گناہگار مجلس میں جائے اور واپس آئے تمہیں حق نہیں ہے اسے ویسا ہی گناہگار بولو جیسا وہ پہلے تھا۔ کیا معلوم روتے ہوئے اس نے اپنے مولا سے بات کر لی ہو اور مولا نے اس کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہو۔ ہر ایک کا اپنا حال ہے، ہر ایک کی اپنی کیفیت ہے۔ آمادہ ہو رہے ہیں عزادارو؟ کچھ دن پہلے مدینے میں ایک دروازہ جلایا گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ چلیں میرے ساتھ مدینہ چلیں، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ اور دروازہ بھی وہ دروازہ ہے جس دروازے کی طرف اشارہ کر کے نبی نے فرمایا نعم من افاضلہا، یہ گھر ان سارے گھروں سے افضل ہے۔ جس گھروں کو سارے گھروں سے افضل بنایا، میں کہتا ہوں اتنا مان لو کہ اتنا ضرور کہا کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، اسے سب مانتے ہیں، یہاں تک کہ جملے کو سب مانتے ہیں، کسی میں بحث ہی نہیں ہے۔ الفاروق میں شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ حضرت کے مزاج سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہو۔ جب دروازے کے پیچھے بی بی آئیں نا، میرے مولا صادق سے پوچھا گیا تھا مولا بی بی دروازے کے پیچھے کیوں آئیں؟ تو فرمایا لِتُثْبِتَ أَنَّهَا فِي دَارِهَا، اس لیے بی بی دروازے کے پیچھے آئیں تاکہ انہیں بتائیں اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مولانا سے میں نے اجازت لے لی تھی کہ اگر میں 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھ لوں تو مولانا نے فرمایا کہ آپ اس شہر میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے، تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ کربلا چلوں۔ چلیں ذرا مدینہ چلیں، چلیں ذرا کربلا چلیں۔ اس پوری کائنات کو پنجتن کے تصدق میں اللہ نے بنایا ہے نا، پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنا دو جن کی وجہ سے ساری کائنات بنی، ان 5 جنازوں کا حال سناؤں؟ نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ، آ کر اعتراض ہوا کہ آپ نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا نے خطبہ دیا، میں محتاج نہیں تھا، میں ضرورت مند نہیں تھا کہ کسی کا انتظار کرتا، میں اہل بیت ہوں، میرے اوپر ذمہ داری تھی کہ میں غسل و کفن دے کے دفناؤں۔ میرے مولا نے جنازہ دفنا دیا، لوگ 11 لوگ، بہت کہتے ہیں تو 13 لوگ نبی کے جنازے میں۔ اعتراض ہونے لگا کہ ہمیں نہیں بلایا، ہمارا انتظار نہیں کیا۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا کا جنازہ، رونے والوں 6 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ 6 لوگوں نے جنازہ اٹھایا جناب زہرا کا، اور جناب زہرا نے مولا علی سے نام لکھ کر دیے کہ میرے جنازے میں کون کون آئے گا، یا علی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔
مجھے رات کو غسل دے کے رات کو دفنا دینا۔ وہ جو 6 نام لیے تھے نا جناب زہرا نے، عجیب غربت ہے مدینے میں، وطن میں غربت۔ وہ جو 6 نام لیے تھے نا جناب زہرا نے کہ یہ لوگ میرے جنازے میں آ سکتے ہیں، جب رات کی تاریکی چھا گئی، مولا علی نے امام حسن و حسین، کتنی عمر ہے، 6 سال 5 سال، ان چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں سے فرمایا جاؤ جا کے چچا میسم کو بلا لاؤ، چچا سلمان کو بلا لاؤ۔ کہیں ہوتا ہے ایسا کہ جنازہ جب اٹھ رہا ہو تو گھر کے لوگ دروازوں پہ جا کے کہیں آؤ ہمارے گھر کا جنازہ اٹھاؤ؟ کیا غربت ہے جناب زہرا کی۔ 6 لوگوں نے جنازے میں شرکت کی ہے، جناب زہرا نہیں چاہتی میرے جنازے میں کوئی آئے۔ پھر امت کا اعتراض ہوا، اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، نبی کے جنازہ، سیدہ کا جنازہ، تیسرا جنازہ اس گھر میں مولا علی کا ہوا۔ اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، پیچھے سے حسنین نے اٹھایا، آگے سے جنازہ خود چل رہا تھا۔ یہ سنی بھائی بولتے ہیں نا، مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ تھے، مولا کائنات، اور جنازے میں 2 لوگ، اور مولا نے فرمایا جہاں جنازہ اترنے لگے وہاں جنازہ اتار دینا، بالکل اس کے برابر میں خاک ہٹانا تو تمہیں قبر تیار ملے گی، اور اس میں مجھے دفنا دینا۔ جب امام حسن نے خاک ہٹائی، قبر تیار ملی، تو اس کے اندر ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا یہ آخری نبی کے وصی علی کی قبر ہے جسے آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جی امت کو پھر اعتراض ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں اہل بیت نہیں بلاتے، نبی کا جنازہ، سیدہ کا جنازہ، مولا علی کا جنازہ۔ امت کو بار بار اعتراض ہو رہا تھا نا، یہ پہلا جنازہ تھا امام حسن کا، بار بار کہہ رہے تھے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلاتے۔ امام حسن کا جنازہ امت کے کاندھوں پہ دے دیا، امت نے اتنے تیر مارے، برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہے، اور 5ویں جنازے کا حال بتاؤں، ایسے گھوڑے دوڑائے امام حسین کے بدن پہ، ایسے گھوڑے دوڑائے کہ جناب زینب بھی نہیں پہچان پائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا۔ آ کر جنازے پہ فرمایا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ عزادارو، یہ کیفیت ہے پنجتن کے جنازوں کی۔ پورے 50 سال کے بعد، نبی کی رحلت کے پورے 50 سال کے بعد، نبی کا سارا گھرانہ مار دیا، نبی کے سارے بچے مار دیے، نبی کا وہ حسین مار دیا جس کا رونا نبی کو گوارا نہیں تھا۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، جو آواز حسین مولا کی آواز سے مشابہ تھی۔ سرکار نے دروازہ بجا دیا، ایک خاتون باہر آئی، فرمایا تمہارا بچہ، اسے خاموش کرواؤ، اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، مجھے حسین یاد آ رہا ہے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک سفر سے سرکار لوٹے، حجرے میں گئے اور فرمایا کہ میں سفر کی تکان ہے مجھے، کوئی ملنے آئے تو کہہ دینا نبی آرام کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آئے، نبی حجرے میں تھے کہ خبر تو آ گئی تھی نا گھر میں کہ نانا آ گئے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، حجرے میں جانے لگے تو بی بی نے رستہ روک لیا، فرمایا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی آئے تو اسے کہنا کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ تو بجھے ہوئے لہجے میں فرمایا نانا نے مجھے بھی روکا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی۔ امام حسین لوٹ کے جانے لگے تو بی بی فرماتی ہیں نبی حجرے سے باہر آئے، سر پہ امامہ نہیں تھا، دوش پر ابا نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھیں، آواز دے کر کہا ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا، اور گئے اس طرف جہاں حسین گئے تھے، آغوش میں لیا، پیار کرتے ہوئے حجرے میں لے آئے۔ بی بی فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد میں نے نبی کے رونے کی آواز سنی، اور وہ آواز اتنی بلند ہو رہی تھی کہ میں مجبوراً حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، کبھی حسین کے سینے کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی حسین کے گلے کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی حسین کے بازوؤں کا بوسہ دے رہے ہیں، اور ایسے رو رہے ہیں کہ جیسے کسی کے مرنے پہ نہیں رونا جاتا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیسے، ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہی حسین ہے جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہی حسین ہے جس کے گلے پہ خنجر چلایا جائے گا،
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، گریہ ہو گیا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے میرے ساتھ کچھ دیر اور کربلا رہی ہے۔ کربلا کربلا، اللہ آپ کو زیارت کربلا عطا فرمائے، اللہ آپ کو امام حسین کی زری کو بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا عاشور کا دن، حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، میرے اکیلے مولا نے 72 لاشیں اٹھائے، عزیز ترین لوگوں کے لاشیں اٹھائے۔ 56 سال کی عمر ہے کربلا میں امام حسین کی، 56 سالوں میں سب سے مصروف دن عاشور کا دن گزارا۔ صبح سے لاشیں لا لا کے رکھتے تھے اور عزیزوں کو بھیجتے تھے، پھر لاشا لے کر آتے تھے۔ ہر لاشا خود اٹھایا، کسی غلام کا لاشا بھی کسی کو نہیں اٹھانے دیا۔ اگر کوئی بڑھ کر کہتا تھا مولا یہ غلام ہے، فرماتے تھے میرا مہمان ہے، اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا۔ لاشیں بہت اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، خود امام کی آنکھوں میں بہت آنسو آئے۔ نام بتا دوں، ایک لاشا قاسم کا لاشا، پامال بھتیجے کا لاشا۔ امام حسین لاشا اٹھا کر تو لے آئے، مگر ڈھونڈ رہے تھے اس کی ماں کہاں ہے۔ جب کوئی لاشا آتا تھا اس لاشے کی وارث بی بی آگے بڑھ کر لاشا لیتی تھی، مگر جب جناب قاسم کا لاشا لے کر آئے نا تو حضرت ام فروہ نظر نہیں آئی۔ تو امام نے تعجب سے پوچھا بھابھی کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب جا کے جو بیویوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، اور بی بی ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے، شکران شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ سجدہ مکمل ہوا تو آواز آئی جناب زینب کی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں پامال لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھ کے فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی سموں سے تار تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، مگر ماں مانگ رہی تھی نا۔ امام نے کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا، بی بی نے وہ جا کے اپنے خیمے میں رکھ دیا۔ اسی دن عصر کے وقت خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے۔ یہ قافلہ کوفہ گیا، شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ہوئی تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، مگر بی بی ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ شام سے مدینہ، کربلا ہوتا ہوا مدینہ آیا، اور جب مدینہ پہنچی نا تو بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب جنت البقیع پہنچی تو امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی ہے ام فروہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ لاشا علی اکبر کا لاشا، علی اکبر کا لاشا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں مجلس طویل نہ ہو جائے۔ دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا ہے جی۔ تیسرا لاشا عباس کا لاشا ہے۔ مڑ مڑ کے بھائی کا لاشا دیکھتے رہے۔ امام سے فرمایا تھا حضرت عباس سے میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، اپنے بھائی کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے۔ چوتھے لاشے کا نام بتا دوں، وہ چھوٹا بہت تھا، مگر رونے والوں امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ وہ حضرت علی اصغر کا لاشا۔ لاشے پر میرے مولا نے، بس آخری جملے، لاشے پر میرے مولا نے ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، اور خیمے کے قریب پہنچتے تھے تو خیال آتا تھا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ پھر الٹے پیر واپس آتے تھے تو خیال آتا تھا اگر ماں نے لاشا مانگ لیا تو کیا جواب ہوگا۔ اسی کیفیت میں حسین آگے پیچھے الٹے پیر واپس آ رہے تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا، سامنے سکینہ کھڑی نظر آئی۔ بی بی نے دیکھا جو بھائی کچھ دیر پہلے تک پیاس سے تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گود میں سو رہا ہے، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ امام کیا جواب دے کہ کیسا پانی پلایا ہے؟ جب بچی کی آواز بلند ہونے لگی تو خیمے سے پھر پردہ ہٹا۔ اب جو دیکھا تو جناب رباب، اس بچے کی ماں کھڑی تھی۔ امام نے جناب رباب کو دیکھ کر سوال کیا، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟
اپنی زوجہ سے امام حسین پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا، ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور بوسہ دے کر ایک ہی جملہ فرمایا، بس مجلس مکمل ہو رہی ہے، ایک ہی جملہ فرمایا، یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو نہر نہیں کرتا، اے میرے لال کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ لاؤ میرے والی سے قبر کے حوالے کر دیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاضرین کی، بانیان کی، ذاکرین کی دعاؤں کو قبول فرما، اس شہر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔